اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ثم الصلاة والسلام على نبی الکریم العبد المبید ورسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الداعمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پڑھیں محمد. معزز سامعین کرام، میں تہہ دل سے بارگاہ پنجتن یوٹیوب چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے کا بہترین موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار جتنے بھی لوگ اس مجلس عزا کا انعقاد کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کو سلامت فرما. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ ہود کی بہت مشہور اور معروف آیہ کریمہ ہے. عزیزان محترم، جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا وہ سورہ ہود کی آیت ہے، اور سورہ ہود 11واں سورہ ہے، اور مجھے بھی 11ویں امام کے حالات کے اوپر روشنی ڈالنی ہے. لہٰذا میں نے سوچا اسی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا جائے تاکہ باپ کا بھی تذکرہ ہو جائے اور بیٹے کا بھی تذکرہ ہو جائے. عزیزان محترم، یہ مجلس کا جو عنوان تھا وہ عنوان یہ ہے: عظمت عزاداری اور عظمت امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان محترم، سب سے پہلے عزاداری کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ تک پہنچا کر پھر میں اپنے منزل مقصود تک پلٹنا چاہتا ہوں. عزاداری یہ وہ تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم انسان بن سکتے ہیں، اور اس تحفے کو دینے والی کا نام، اس مخدومہ کا نام، اس شہزادی کا نام ثانیہ زہرا حضرت زینب بنت علی علیہ السلام ہے، جنہوں نے فرش عزا بچھانے کا سلیقہ بتایا اور مجلس حسین برپا کرنے کے سارے شرائط ہمیں بتائے، اور ہم تک یہ بہت قیمتی تحفہ پہنچایا تاکہ ہماری نسلیں گمراہی سے نکل کر صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو جائیں. عزیزان محترم، فرش عزا وہ فرش عزا ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد ہر انسان چاہے وہ گنہگار کیوں نہ سہی، لیکن فرش عزا پر اگر خلوص سے دل کے ساتھ آئے گا، پاک نیت کے ساتھ آئے گا اور خوش اخلاقی کے ساتھ آئے گا، احترام کرتا ہوا آئے گا، امام کا ماتم کرتا ہوا آئے گا، تو میں یقین کہہ کے بتا سکتا ہوں، میں یقین کر کے بتا سکتا ہوں کہ وہ فرش عزا پر گنہگار ضرور آیا ہوگا، لیکن فرش عزا سے نکلنے کے بعد وہ حر بن کر یہاں سے نکلے گا، عمار یاسر بن کر نکلے گا، حبیب ابن مظاہر بن کر اٹھے گا. عزیزان محترم، یہ فرش عزا کی برکتیں ہیں. جو بھی یہاں پر آتا ہے وہ دولت ایمان سے مالا مال ہو کر اٹھتا ہے، وہ غنی بن کر اٹھتا ہے، بے نیاز بن کر اٹھتا ہے. سوچو عزیزان محترم، اس فرش پر جب ملائکہ آتے ہوں، ان سے بھی بڑھ کر اہل بیت طاہرین علیہ السلام آتے ہوں، تو اس فرش عزا کی قدر و قیمت کیا ہوگی، اس کی منزلت کیا ہوگی.
عزیزوں، میں نے تاریخ میں متعدد مقامات پر یہ حدیثیں پڑھی ہیں اور سنی ہے کہ جب بھی فرش عزا کو بچھایا جاتا ہے تو فرشتے آسمان چھوڑ کر زمین پر آتے ہیں امام حسین کا ذکر سننے کے لیے، اور جب مجلس کے بعد جب یہ واپس اپنے قبیلوں میں جاتے ہیں، جب عالم ملکوت پہنچتے ہیں تو دوسرے فرشتے آ کر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارے جسموں سے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، جو خوشبو جنت میں بھی ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم اس جگہ پر گئے تھے، اس مقام پر گئے تھے کہ جہاں پر امام حسین کا ذکر ہو رہا تھا، یہ وہی کی خوشبو ہے جو ہمارے بدن پر لگی ہوئی ہے۔ تو فرشتے آتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر یہ فرشتے آئے تھے، اگرچہ مجلس ختم ہو چکی ہوگی لیکن اس فرش پر اپنے جسم کو ملتے ہیں اور ان کو بھی وہی خوشبو میسر ہوتی ہے جو خوشبو دوسرے ملائکہ کے پاس پہنچی تھی۔ عزیزان محترم، یہ باعث برکت ہے عزاداری۔ عزاداری صرف انسان نہیں کرتا بلکہ عزاداری جنات بھی کرتے ہیں، عزاداری ملائکہ مقربین بھی کرتے ہیں۔ کیوں نہ کرے؟ امام حسین نے جب سب کچھ قربان کر دیا اسلام کو بچانے کے لیے، اب جو بھی مسلمان ہے وہ امام حسین کا ذکر کرے گا بھی اور سنے گا بھی۔ عزیزان محترم، صرف انسان اور انسانیت نہیں بلکہ جہاں جہاں تک اللہ کی مخلوق ہے، جس شکل و صورت میں ہے، وہ ہر انسان، ہر مخلوق امام حسین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے، امام حسین کا ذکر بھی کرتا ہے اور اپنا اظہار عقیدت بھی پیش کرتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ عام بادشاہ نہیں ہے، یہ وہ بادشاہ ہے جس نے اپنا سب کچھ لٹا کر اسلام کو بچایا ہے۔ عزیزان محترم، عزاداری کو جتنا زیادہ ہو سکے عام کیا جائے۔ یہ آخری ایام عزا ہیں، ایام عزا ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ اب اگلے برس ہم میں سے کون رہے کون نہ رہے، لہٰذا اس سال جتنا ہو سکے ماتم بھی کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ پروردگار آئندہ برس بھی ہمیں محرم منانا نصیب فرما۔ اگر ہماری حیات کم ہے، اگر ہم آئندہ برس تک ماتم نہیں کر سکتے، اگلے برس تک ہماری زندگی نہیں ہے، تو پروردگار ہماری قبروں میں ہمارے ہاتھوں کو آزاد کر دے تاکہ ہم امام حسین پر قبر میں ماتم کر سکیں۔ عزیزان محترم، امام حسین کا غم بہت خوش نصیب کو ملتا ہے۔ یہ وہ غم ہے جس غم کو رسول اسلام نے منایا، حیدر کرار نے منایا، امام حسن نے منایا، بی بی فاطمہ نے منایا، زینب و ام کلثوم نے منایا، عباس و اکبر نے منایا، تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے فرش عزا کو بچھا کر امام کا غم منا کر دنیا کو بتایا کہ اگر دین جو بچا ہوا ہے یہ اسی کربلا کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور جملہ پڑھ کے میں اپنی بات کو اپنے منزل کی طرف لے آنا چاہتا ہوں۔ عزاداری ہمارے لیے وہ حیثیت رکھتی ہے جو حیثیت مچھلی کے لیے پانی کے لیے ہوتی ہے۔ مچھلی کو جیسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم عزاداروں کو بھی عزاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے عزاداری کے بغیر ہم عزادار زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ الگ بات ہے عزیزان محترم، انداز ہم نے اس سال عزاداری کا بدلا لیکن حالات کی وجہ سے بدلا۔ دل تو چاہتا ہے کہ امام بارگاہوں میں جا کر مجلسیں برپا کریں، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، ہر کوئی امام بارگاہ میں نہیں آ پاتا یہ وبا کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہم نے ایک ایسا دستور نکالا، ایک ایسا نظام بنایا کہ یہاں پر اب تک یہ ہوتا تھا کہ ہم عزاداری امام بارگاہوں میں کرتے تھے، اب ہم نے ہر گھر میں عزاداری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو ہر گھر عزا خانہ بن سکتا ہے، بس فرش عزا کو بچھانے کی بات ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جو فرش عزا اپنے گھروں میں بچھاتے ہیں اور بی بی فاطمہ کو اپنا مہمان بناتے ہیں۔ سلام ہو ان پر،
سلام ہو ان ماؤں پر، سلام ہو ان بہنوں پر، سلام ہو ان جوانوں پر، ان بزرگوں پر اور ان بچوں پر کہ جو فرش عزا اپنے گھروں میں بچھا کر امام مظلوم کا پرسہ ان کی والدہ تک پہنچاتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، فرش عزا کی بڑی اہمیت ہے۔ جو بھی عزادار اس دنیا سے جاتا ہے اور قیامت کے دن جب محشور ہوگا تو فرشتے سمجھیں گے کہ کوئی انبیاء میں سے آ رہا ہے، کوئی ملائکہ میں سے آ رہا ہے، کوئی فرشتوں میں سے اور کوئی ولیوں میں سے شاید آ رہا ہے۔ لیکن جب رسول سے پوچھا جائے گا یہ کون ہے کہ جس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہے، تو رسول اسلام کہیں گے یہ حیدر کرار کے موالی ہیں اور میرے نواسے کے عزادار ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، عزاداری ہماری جان، شان، آن اور بان ہے۔ کبھی بھی عزاداری کو اپنے جسموں سے، اپنے روح سے اور اپنے ذہنوں سے علیحدہ مت کیجیے۔ اگر عزاداری کو ہمارے ذہنوں سے نکال دیا جائے گا تو ہم مردہ بن جائیں گے، ہماری ضمیریں ختم ہو جائیں گی۔ ہم اگر زندہ ہیں تو اسی عزاداری کے صدقے میں زندہ ہیں، اور ہمیں موت بھی آئے گی تو اسی عزاداری میں اگر ہمیں موت آئے گی تو یہ ہمارے لیے شائن شان کہلائے گی۔ ہاں عزیزان محترم، ہر جوان امام حسین کا ماتم کرے، ہر بوڑھا امام حسین کا نوحہ پڑھے، ہر بچہ اسی غم کو اپنائے اور ہر ماں اور ہر بہن اسی راستے پر ثابت قدم رہے۔ یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی جنت کی ضمانت ہے۔ ہاں عزیزان محترم، جس آیے کریمہ کو میں نے سرچشمہ کلام قرار دیا، اس کا ترجمہ یہ ہے: بقیت اللہ خیر لکم، اللہ نے جسے باقی رکھا وہ تمہارے لیے خیر کا سبب بنے گا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو تمہارے لیے بقیت اللہ بہتری کا سبب ہے۔ عزیزان محترم، یہ بقیت اللہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے اور ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے۔ آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عزیزان محترم، اللہ نے کہا یہ خیر ہیں آپ کے لیے، تو لہٰذا اس خیر کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، اس خیر کو اپنے گھروں میں لے کر آئیں، اس خیر کو اپنے معاشرے میں لے کر آئیں، اس خیر کو اپنے نفسوں میں لے کر آئیں۔ روز آپ اپنے آپ سے سوال کریں، ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو بدل سکتا ہے۔ بس ہر روز ایک ہی سوال کریں اپنے آپ سے، اپنے معاشرے سے، اپنے گھر والوں سے، کہ آپ کے زندگیوں میں امام کہاں پر ہیں، آپ کس حد تک امام کو اہمیت دیتے ہیں، آپ اپنے امام سے کتنی زیادہ دوستی اور کتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر آپ یہ سوال بار بار کریں گے تو یقین جانیے ایک دن آپ ضرور بدلیں گے۔ اگر آپ امام کے لیے کام کرو گے تو اس سے دین کی مدد ہوگی، اگر آپ امام کے لیے دعا کریں گے اس سے پوری دنیا میں عدل کا اور انصاف کا نظام قائم ہوگا۔ تو لہٰذا جو بھی کام کریں اللہ کی رضایت کے لیے کریں اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے کریں۔ عزیزان محترم، یہ جتنے بھی خرافات دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیجئے امریکہ سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک ہر جگہ پر ظلم اور بربریت ہے، ہر جگہ پر چوری ہے، ہر جگہ پر ناانصافی ہے، اور ہر انسان کے دل میں یہی حسرت ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں انصاف دلائے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے اور آپ کے امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب سے تشریف لے کر آئیں گے۔ تو عزیزان محترم، تو لہٰذا آپ ہر فیلڈ میں اپنے بچوں کو اور خود کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ آپ امام کی مدد کر سکیں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ امام ہے
کہ جس کا وعدہ رسول اکرم نے کیا تھا، اسی لیے آپ کو مہدی موعود بھی کہتے ہیں، جس کا وعدہ رسول اکرم نے کیا، جس کا وعدہ اللہ نے کیا۔ عزیزان محترم، جناب عیسیٰ کے لیے بہت انتظار ہوتا تھا اور سب لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی ایسا آئے گا جو مسیحا بن کے آئے گا، جو مردوں کو زندہ کرے گا۔ بہت سارے انبیاء نے پیشن گوئیاں دی تھی، اسی طریقے سے ہر نبی نے اور ہر امام نے جس انسان کی پیشن گوئی دی تھی وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا انتظار صرف انسانوں کو نہیں بلکہ ان کا انتظار ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو بھی تھا۔ یہ وہ تھے کہ جس کا انتظار خود اللہ کو بھی ہے۔ جب آنے والا آئے گا تو دنیا عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور یہ وہ دنیا ہے کہ جو اب پرآشوب میں ہے، جو غلط کاموں میں ملوث ہے، ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، اسی دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ سوچو عزیزان محترم، وہ امام کتنے پرعظمت ہوں گے کہ جس کے ذریعے سے اللہ اپنے پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ اتنا ہی نہیں عزیزان محترم، مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے سے رسول اکرم کا وہ ارشاد فرمانا کہ اے علی، اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہے، نوح کا تقوی دیکھنا چاہے، عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہے، موسیٰ کی ہیبت دیکھنی چاہے، اور یوسف کا جمال اور میرا کمال دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ وہ تمہارے چہرے کی طرف دیکھے، کیونکہ تمہارے پاس آدم کا علم بھی ہے، نوح کا تقوی بھی ہے، عیسیٰ کا زہد بھی ہے، موسیٰ کی ہیبت بھی ہے، ابراہیم کی خلت بھی ہے، یوسف کا جمال اور میرا کمال، سارے خصوصیات آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو علی تک پہنچ گیا وہ سارے خصوصیات تک پہنچ گیا، سارے نیک کاموں تک پہنچ گیا، سارے اچھائیوں تک پہنچ گیا۔ اگر ساری اچھائیوں کو الگ الگ دیکھنا ہو تو کوئی آدم میں دیکھے، کوئی ابراہیم میں دیکھے، کوئی یونس میں دیکھے، کوئی خضر میں دیکھے، کوئی الیاس میں دیکھے۔ اگر انہی سارے فضائل کو کوئی ایک انسان میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مولا کائنات کو دیکھے، کیونکہ اللہ نے علی کو اتنا باکمال بنایا کہ ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کی محبت کو دلوں میں بسانا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے باکمال اور بافضیلت بنایا مولا کائنات کو۔ ایک اور حدیث ملتی ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ علی تمہارے فضائل اتنے زیادہ ہیں، اگر لکھنے والے جنات، انسان اور سارے ملائکہ بھی لکھنے کے لیے آ جائیں اور سارے ساتوں سمندر سیاہی میں تبدیل ہو جائے اور سارے درخت قلم میں تبدیل ہو جائیں، پھر بھی ختم نہیں ہوں گے تمہارے فضائل۔ اتنے زیادہ فضائل ہیں مولا کائنات کے۔ عزیزان محترم، اب آپ یہیں سے اندازہ کیجئے سارے انبیاء کے فضائل مولا کائنات میں، اور مولا کائنات سے لے کر 11ویں امام تک جتنے بھی سارے ائمہ کے فضیلتیں ہیں، آپ دیکھ لیجئے امام حسن کی الگ فضیلتیں ہیں، مولا کائنات کی اپنی فضیلتیں ہیں، امام حسین کی بڑی عظمتیں ہیں، اور چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے، سات، آٹھ، 9، 10، 11 سارے اماموں کو آپ دیکھ لیجئے، سب کی فضیلتیں اپنی جگہ پر بلند و بالا ہیں، سب کے مقام بلند ہے، سب کے مرتبے بلند ہے۔ عزیزان محترم، کوئی ذکی کہلایا، کوئی جواد کہلایا، کوئی تقی کہلایا، کوئی کاظم کہلایا، کوئی رضا کہلایا، کوئی عابد کہلایا، کوئی ساجد کہلایا، کوئی حسن کہلایا، کوئی کریم کہلایا، کوئی رؤوف کہلایا۔ عزیزان محترم، یہ سارے فضائل الگ الگ اعتبار سے اگر دیکھنا چاہیں تو کوئی علی میں دیکھے، کوئی حسن میں دیکھے، کوئی حسین میں دیکھے، کوئی سجاد میں دیکھے، کوئی باقر میں دیکھے، کوئی جعفر میں دیکھے، کوئی صادق میں دیکھے، کوئی کاظم میں دیکھے، کوئی رضا میں دیکھے، کوئی تقی میں دیکھے، کوئی نقی میں دیکھے، تو کوئی حسن عسکری میں دیکھے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر یہ سارے فضائل اور سارے کمالات کو ایک انسان میں اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے امام مہدی علیہ السلام میں دیکھے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس میں سارے انبیاء کے بھی فضائل رکھے ہوئے ہیں اور سارے ائمہ کے بھی فضائل پوشیدہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ۔ بس عزیزان محترم، میرا مقصد یہ ہے کہ میں مراتب امام حسن عسکری علیہ السلام پیش کروں،
اسی لیے میں نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پہلے کر دیا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس انسان کے والد ماجد ہیں۔ عظمت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ آپ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پدر بزرگوار ہیں۔ سوچو عزیزان محترم، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ جس کا احترام پوری دنیا اور پوری کائنات کرے اسے امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں، اور جس کا احترام امام زمانہ کریں، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کریں، انہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی شان بھی نرالی ہے، جس کی عظمت بھی نرالی ہے۔ اللہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو وہ تحفہ دیا جو تحفہ کسی نہ نبی کو ملا اور نہ کسی امام کو ملا۔ وہ تحفہ ہے امام زمانہ کی شکل میں۔ یہ وہ تحفہ ہے کہ جس کے آنے کے بعد بہار کا موسم آئے گا، پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی۔ یہ ان کے والد ماجد ہیں۔ سوچو ان کا مرتبہ کتنا بلند ہے، ان کا وقار کتنا پروقار ہے، پربلند ہے۔ عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام یوں تو آپ کی زندگی بہت مختصر ہے، 28 سال کی زندگی ہے آپ کی کل، اور 28 سالہ زندگی میں اکثر آپ کو قید میں رکھا گیا، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، اور ہر جگہ پر ہر کونے میں آپ کے خلاف جاسوسوں کو ٹھہرایا گیا، اور آپ کے گھروں میں جو عورتیں آتی تھیں کام کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے معتمد کے جاسوس تھے۔ تو اتنے پرآشوب دور میں بھی آپ نے دین اسلام کی اس طریقے سے ترقی کی، اس طریقے سے لوگوں کی ذہنیتیں ہموار کی کہ آخر دنیا حیران رہ گئی۔ اور عزیزان محترم، اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو کبھی کبھی ستانے کی غرض سے معتمد اپنے دربار بلاتا تھا، اور کبھی کوئی سوال کرتا، کبھی کوئی سوال کرتا، کوئی مناظرہ رکھ دیتا آپ کو، آپ کی توہین کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، لیکن ہر مقام پر آپ نے علمی گفتگو کر کے کامیاب ہو جاتے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ ایک معتمد کے دربار میں ایک محترمہ آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ لوگوں نے دیکھا اور کہا تم تو جوان ہو، اور جناب زینب کو گزرے بہت عرصہ ہو گیا۔ تو کہتی ہے نہیں، میں زینب بنت علی ہوں، اللہ نے مجھے حیات دی ہے اور میری جوانی کو لوٹا دی ہے۔ تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اور معتمد بھی جواب چاہتا تھا، لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلاتا ہے اور کہتا ہے آپ کوئی فیصلہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کرے؟ تو امام نے مسکرا کر جواب دیا، ہم آل محمد کا گوشت درندوں پر اللہ نے حرام قرار دیا، شیروں پر ہمارے گوشت کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اگر یہ ہم آل محمد میں سے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ زینب بنت علی نہیں ہے، ہمارے آل میں سے نہیں ہے، اور جس کا یہ دعویٰ کر رہی ہے یہ دعوے کی بالکل مخالفت ہے، کیونکہ یہ ان کا تعلق جناب زینب سے نہیں ہے، مولائے کائنات سے نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اگر یہ دعویٰ کرتی ہے، اگر یہ سید بھی ہوتی تو سادات کا خون اور سادات کا گوشت بھی اللہ نے درندوں پر حرام قرار دیا، لہٰذا تیرے پاس جو پنجرہ ہے جس میں تو شیر پالتا ہے، اس پنجرے میں اس عورت کو چھوڑ دے، اگر وہ پھاڑ کھائے گا تو یہ سید نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، اگر سید نہیں ہے تو جناب زینب بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کچھ نہیں کیا تو اس کے بعد سوچا جائے گا۔ تو فوراً پلٹ کے کہتا ہے، مولا میں اسی بات کو آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ جہاں پر میں اپنے شیر کو پالتا ہوں، بہت سارے شیر ہیں میرے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جگہ پر چلے جائیں، اگر آپ کا احترام شیر کریں اور آپ کے گوشت کو نہیں کھائیں گے تو میں بھی مانتا ہوں کہ آپ آل محمد میں سے ہیں۔ تو امام نے کہا جیسے تیری مرضی۔ اس نے دروازہ کھلوایا اور
امام کو اندر ڈھکیل دیا گیا اور دروازے کو فوراً بند کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ولی اللہ کا احترام کیسے ہوتا ہے۔ جانور بتانا چاہتے ہیں کہ ولی اللہ کا احترام کیسے کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ بھوکے شیر تھے، 3 دن تک ان کو مسلسل بھوک کی حالت میں رکھا گیا اور اسے پتا تھا کہ ایک دن امام کو اس میں ڈھکیلا جائے گا اور یہ سارے کے سارے شیر امام کی طرف آئیں گے اور امام کے گوشت کو پھاڑ کھائیں گے، امام کے گوشت کے ٹکڑے کر دیں گے۔ تو لہٰذا اسی ارادے سے وہ اپنے مقام پر شیروں کو پالا کرتا تھا۔ جیسے ہی امام کو آتے ہوئے دیکھا، بھوکے شیر تھے، دور سے کسی کو آتے ہوئے دیکھا، دوڑتے ہوئے گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام کے چہرے پر نظر پڑی، اپنے قدموں کو روک دیا شیروں نے، اور اس کے بعد طواف جیسے خانہ کعبہ کا انسان کرتا ہے ویسے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ ہر شیر امام کا طواف کر رہا تھا اور قدموں پہ سر رکھ کے کہہ رہا تھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں، آپ ہمارے مولا ہیں، اور آپ کا گوشت اور آپ کی اولاد کا گوشت ہمارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا۔ عزیزان محترم، یہ معتمد اپنے صحن کے اوپر سے یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہا تھا، اور اس کے بعد جب امام واپس باہر نکلے تو لوگوں میں یہ بات اتنی عام ہو گئی، اب لوگ بہت زیادہ امام کا اعتراف کرنے لگے، امام کی اہمیت ان کے دلوں میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، امام کا احترام بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، امام کے حوالے سے لوگوں میں محبتیں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہاں عزیزان محترم، پھر وہ قحط کا واقعہ، پھر ایک مرتبہ امام کو بدنام کرنے کے لیے معتمد نے ایک سازش رچائی اور یہ کہا کہ اگر قحط نہیں ہو رہا ہے، اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو لہٰذا 3 دن تک تم مسلسل دعائیں کرو۔ لوگ 3 دن تک مسلسل دعائیں کرتے رہے لیکن کوئی حل نہیں آیا، کوئی بارش کا موسم نہیں آیا، قحط جیسا تھا ویسے ہی تھا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی۔ اتنے میں ایک عیسائی جو کسی اور مقام کا تھا وہ وہاں پر آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا، میں بارش برسوا سکتا ہوں، میں بارش کرا سکتا ہوں۔ تو لوگوں نے بڑے تعجب سے پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے صحرا میں جا کے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے کچھ کہا، بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا، میں دوسری مرتبہ بھی یہ کام کر سکتا ہوں، کل کے دن تم آ جانا، میں پھر کل بارش کرواؤں گا۔ پھر کل اس نے دعا مانگی، بارش ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، پھر میں کل یہی کام کرنا چاہتا ہوں۔ 3 مرتبہ مسلسل اس نے یہی کام کیا، جبکہ قحط کا زمانہ تھا، بارش کے آثار کہیں پر نظر نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نے صحرا میں جا کر ہاتھوں کو بڑھایا تو فوراً بارش ہونے لگی۔ ہاں عزیزان محترم، جیسے ہی معتمد تک یہ بات پہنچی، اس نے ایک سازش رچائی اور کہا، آل محمد کا امتحان کا یہ بہترین وقت ہے، لہٰذا امام کو ہمارے دربار میں بلایا جائے۔ اگر امام کو بلایا جائے گا تو ہم بتائیں گے کہ جا کر صحرا میں آپ بھی دعا کریں، اگر بارش ہو جائے گی تو بھی بھلا ہے، لوگ ہمارے حق میں دعا کریں گے اور ہماری حکومت برقرار رہے گی۔ اگر بارش نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر امام کی بے عزتی ہو جائے گی، اور معتمد امام کی بے عزتی کروانا چاہتا تھا۔ اللہ اس کے عذاب میں اضافہ فرمائے۔ ہاں عزیزان محترم، لیکن اسے پتہ نہیں ہے جو اللہ کا نور ہوتا ہے، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے اختیار میں ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اللہ کائنات کو بعد میں بناتا ہے، پہلے ولی حق کو بناتا ہے۔ عزیزان محترم، جب امام حسن عسکری کو بلایا گیا، جب یہ آپ کے دربار میں پہنچے، جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے کہا کہ یا ولی اللہ، یہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور اسلام اب خطرے میں ہے۔ تو امام ایک مرتبہ صحرا پہنچتے ہیں، نماز استسقاء پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ واقعہ ہونے کے بعد بارش ہوتی ہے، لیکن یہ واقعہ ہونے سے پہلے امام نے اپنے ایک چاہنے والے کو بلایا اور کہا، جب وہ صحرا میں عیسائی جائے گا اور ہاتھوں کو اٹھائے گا اور دعا مانگنے لگے گا، اس وقت جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ چیز لے کر فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ عزیزان محترم،
جیسے ہی وہ عیسائی صحرا میں گیا اور ہاتھوں کو اٹھایا تو ایک مومن نے اس کا ہاتھ بہت تیزی سے پکڑا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی کا ٹکڑا تھا، جس کو لے کر وہ امام کے قریب پہنچا اور اس کے بعد پیش کیا، کہا مولا یہ اس کے ہاتھ میں ملی تھی۔ تو امام نے اس ہڈی کو دیکھ کے کہا یہ ایک نبی کی ہڈی ہے، اور اللہ کا یہ قانون ہے جب بھی کسی نبی کی ہڈی آسمان کی طرف کر دی جائے تو آسمان سے رحمت الہی بن کر بارش برس جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہڈی کو لینے کے بعد اس عیسائی سے امام نے کہا اب دعا مانگ کے بتا۔ وہ لاکھوں مرتبہ دعائیں کرنے لگا۔ اب جتنے بادل آئے تھے اور جتنی بارش ہو رہی تھی، بارش بھی رک گئی، بادل بھی ختم ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر امام نے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اس ہڈی کو آسمان کی طرف ظاہر فرمایا، بارش ہونے لگی۔ پھر اس کو اپنے عبا کے دامن میں چھپایا، بارش رک گئی۔ پھر دوسری مرتبہ آسمان کی طرف ظاہر فرمایا، پھر بارش ہونے لگی۔ پھر اس ہڈی کو چھپانے لگے، پھر بارش رک گئی۔ پھر لوگوں کو بھی دیا تاکہ لوگ بھی اعتقاد کریں، لوگ بھی اسی طریقے سے ہڈی کو لے کر صحرا میں جاتے تھے، آسمان کی طرف دکھاتے تھے، بارش برستی تھی اور وہ ہڈی جیسے ہی چھپا لی جاتی تھی بارش ختم ہو جاتی تھی۔ اب عزیزان محترم، اب اندازہ ہو گیا کہ امام کتنے مقدور ہیں، کتنے کرامت والے ہیں اور کتنے اختیار والے ہیں۔ اب لوگوں کو یقین آ گیا۔ اب امام زمان امام حسن عسکری علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے صحرا میں پہنچتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی دعا مانگی، سارے ابر جیسے کعبے کا طواف کرتے ہوں ویسے امام کا طواف کر رہے تھے۔ امام نے کہا تم گھبراؤ نہیں، یہ ابر چین جائے گا، یہ ابر ایران جائے گا، یہ ابر ہندوستان جائے گا۔ اور اس کے بعد جو آخر ابر کا ٹکڑا آیا، اب لوگوں کو بتایا اب تم گھر چلے جاؤ، یہ ابر تمہارے لیے آیا۔ عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے کہ پانی اتنا برسا کہ پھر لوگوں نے دعا کروائی کہ یا امام زمان یا امام حسن عسکری آپ پھر دعا کریں کہ پانی رک جائے، پانی بہت حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگی، پانی رک گیا۔ عزیزان محترم، امام وہ نہیں ہوتا کہ جس کا اختیار لوگوں پر چلے، امام وہ ہوتا ہے جس کا اختیار کائنات کے ہر ذرے پر چلے۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسن عسکری کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ معتمد رعب دکھانا چاہتا تھا امام کے اوپر، اپنے لشکر کو دکھا کر، اپنی دولت کو دکھا کر، اپنی حکومت کو دکھا کر۔ ایک مرتبہ اس نے 90,000 لشکر جو تیار کیا تھا وہ امام کے سامنے پیش کیا اور کہا مولا دیکھیے میری کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی حکومت ہے۔ تو امام نے ایک مرتبہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اور کہا آسمان کی طرف دیکھو اور ان انگلیوں کے درمیان میں سے دیکھو۔ جیسے ہی اس معتمد نے امام کے انگلیوں کے درمیان سے دیکھا تو زمین سے لے کر آسمان تک سارے فرشتوں سے مجمع بھرا ہوا تھا، کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر فرشتہ نہ ہو اور اس کے ہاتھ میں تلوار نہ ہو۔ کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرا لشکر ہے، اگر میں حکم دوں تو ایک لمحے میں پوری دنیا ختم کر دیں گے۔ عزیزان محترم، یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہماری حکومت کتنی زیادہ ہے۔ امام نے ثابت کر دیا تیری حکومت محدود ہے میری حکومت کے آگے۔ میری حکومت وہ ہے کہ میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے حکم کروں تو پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اس امام کو امام حسن عسکری کہتے ہیں۔ عسکری یعنی وہ انسان، وہ امام جس کے اشاروں پر اللہ کا لشکر نکلتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ امام ہے جو ہر انسان کے ظاہر سے بھی واقف ہیں، باطن سے بھی واقف ہیں۔ ایک بار ایک انسان آتا ہے، وہ انسان اتنا مخلص تھا کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ لوگوں کے درمیان آئے اور امام سے پیسے مانگے۔ اس نے سفید کاغذ لیا اور اپنے انگلی کے اشارے پہ کچھ لکھا اور امام کے پاس وہ خط دے دیتا ہے۔ امام نے جیسے ہی کوڑا کاغذ دیکھا، فوراً اپنے ایک چاہنے والے کو وہ رقم دے کے امام اس کے پاس پیسے پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس انسان نے اشرفیوں کی تھیلی دیکھی،
کھول کر گننے لگا تو اتنے ہی نکلے جتنا وہ اشاروں سے لکھا تھا۔ تو عزیزان محترم، امام اس انسان کو کہتے ہیں، اس انسان کامل کو کہتے ہیں، اس ولی برحق کو کہتے ہیں جو اشاروں کی زبان بھی جانتا ہے، جو دل کے سکنات کو جانتا ہے، دل کے حرکات کو جانتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں ہمیں ایسے ائمہ ملے، ہم خوش نصیب ہیں ہمیں ایسے ائمہ ملے۔ عزیزان محترم، جگہ جگہ پر امام حسن عسکری کے فضائل لکھے ہوئے ہیں۔ قرآن کی حفاظت آپ نے کی، قرآن کی تفسیر آپ کے زمانے میں بہت زیادہ ہوئی۔ ایک انسان قرآن کو غلط ثابت کرنے کے لیے 20 سال محنت کر کے قرآن میں نقص نکال کے اس نے دنیا کو پیش کیا تھا، اور کتابی شکل بھی دے دی تھی، اور عنقریب وہ چھپ بھی جائے گی، چھپ بھی جانے والی تھی۔ ایسے وقت میں امام نے اپنے شاگرد کو بھیجا اور کہا، جا کر تم اس انسان سے سوال کرو جو انسان کتاب لکھ رہا ہے اور جو انسان کتاب پڑھ رہا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لکھنے والا ایک سمجھ کے لکھتا ہے اور پڑھنے والا اپنے اعتبار سے سمجھ کے پڑھتا ہے، کیا سمجھنے والا غلط نہیں سمجھ سکتا؟ کہا ہاں بے شک غلط سمجھ سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جیسے ہی یہ سوال کیا گیا تو اس نے کہا ہاں بے شک غلط سمجھ سکتا ہے، کیونکہ لکھنے والے کے دل میں جو بھی ہے وہ پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، امام نے پھر پلٹ کے سوال کروایا اسی انسان سے، اسی شاگرد اپنے شاگرد سے، کہا جا کر ایک اور سوال کرو، جب تم انسان کے کلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے تو تم اللہ کے کلام کو صحیح طریقے سے کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تم قرآن میں نقص نکالنے کے لیے سب سے پہلے تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کا منشا کیا ہے، اور اللہ کا ارادہ کیا ہے، اور اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے، تبھی تم قرآن میں نقص ڈھونڈ پاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، اس نے اپنے 20 سال کی محنت سے جو کتاب لکھی اسے پھاڑ کے کنویں میں پھینک دیا۔ سوچو عزیزان محترم، جو اپنے ایک اشارے سے پوری شریعت کو بچا سکتا ہو، جب اس کا بیٹا اس دنیا میں آئے گا تو سوچو کس طریقے سے دنیا میں امن اور عدل قائم ہوں گے۔ عزیزان محترم، امام حسن عسکری علیہ السلام بہت ہی کریم امام ہے، بہت ہی متقی امام ہے۔ جس قید خانے میں آپ کو بند کر دیا گیا، اللہ اکبر، بہت ہی تنگ اور تاریک قید خانہ تھا۔ معتمد نے آپ کو ہر طریقے سے ستانے کی کوشش کی۔ ہاذا دارو، ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، یہ آخری مجلس ہو سکتی ہے، لیکن زندگی کی آخری مجلس نہ ہو، اس کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ معتمد ملعون نے امام کو ستانے کے لیے بہت سارے جلادوں کو بلاتا ہے، اور جلاد کو کام یہی دیتا ہے کہ تم امام کو ستاؤ، ہر طریقے سے، باتوں سے ستاؤ، کوڑے مار کر ستاؤ، ایذا رسانیاں کر کے ستاؤ، جو جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، تمہارے لیے چھوٹ ہے۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ رے صبر امام عسکری، ہر مصیبت پر آپ نے صبر کرنا اپنے جد امام حسین سے سیکھا تھا۔ کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ جو بھی جلاد آپ کو آ کے مارتا تھا یا ستاتا تھا، آپ اس کے حق میں دعا کرتے تھے۔ ہاں زادارو، دن بھر آپ روزے سے رہتے تھے اور رات بھر آپ نمازیں پڑھتے تھے۔ تو عزیزان محترم، جتنے جلاد آپ کے پاس آئے تھے ستانے کے لیے، سب متقی ہو کر پلٹنے لگے۔ تو ایک مرتبہ معتمد پوچھنے لگا، میں تمہیں تو نوکری پہ رکھا ہوں اور میں نے تمہیں تنخواہ دی ہے، میں نے یہ کام تمہیں سونپا ہے، تو تم متقی کیسے بن گئے؟ تو وہ لوگ یہی کہتے جاتے تھے، ہم جلاد ضرور ہیں، لیکن امام کے کردار نے ہمارے دلوں پہ ایسا نقش کر دیا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے امام کا کلمہ پڑھنے کے لیے، امام کے اخلاق کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ ہاں زادارو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ امام حسن عسکری کا کردار ہے کہ جس کردار کو جلاد بھی دیکھتا ہے تو رحیم ترین انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن عزادارو، ظالموں کو
یہ رحیمانہ انداز پسند نہیں آیا۔ معتمد ملعون نے آپ کو زہر دغا دے کر شہید کر دیا۔ ہاں زادارو، امام حسن عسکری ہر وقت علم کی گفتگو کیا کرتے تھے، دین و اسلام کی گفتگو کیا کرتے تھے، شریعت محمدی کو بچانے کی بات کرتے تھے۔ علماء کو اور مجتہدین کو انہوں نے اپنے زمانے میں تیار کیا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو میرا بیٹا ایسے حالات میں آئے گا کہ جس حالات میں ان کو غیبت سے سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا علماء کو اس لیے تیار کیا، اپنے سارے حالات کو ان کے سامنے پیش کیا اور سارے مسائل کو ان کے سامنے بیان کیا اور بتایا کہ دیکھو جب ہمارا بیٹا غیبت میں چلا جائے گا تو کس طریقے سے ہماری امت کی رہبری کرنا ہے۔ ہاں زادارو، جتنا اہتمام امام عسکری علیہ السلام نے علماء کے حق میں کیا وہ کسی امام کے وقت ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایسے حالات نہیں تھے، کیونکہ ہر امام کے بعد دوسرے امام کو آنا تھا، لیکن امام زمانہ کے جو حالات تھے وہ دوسرے اماموں کے نہیں تھے۔ ہاں زادارو، امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا۔ جانتے ہو زادارو، میں نے 2 شخصیتوں کا تذکرہ بہت زیادہ سنا ہے کہ جنہیں جو زہر ملا کہ جس کی تاثیر اتنی زیادہ تھی کہ ایک انسان وہ تھے کہ جس کا نام حسن ابن علی ہے، جو ہمارے دوسرے امام ہے، جس کو زہر جو دیا گیا تھا وہ زہر اتنا تیز تھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے تشت میں آ کے گرنے لگے۔ ہاں زادارو، دوسرا زہر امام حسن عسکری علیہ السلام، ہمارے 11ویں امام، آپ کو بھی ایسا زہر دیا گیا، اللہ قاتلوں پر لعنت فرمائے، ان کے عذاب میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہاں زادارو، میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ امام حسن عسکری کو ایسا زہر دیا گیا کہ امام خود اپنے بیٹے کو بلا کے کہنے لگے، اے میرے لال، میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا ہوں، میرے سر کو اپنے آغوش میں لے لو، میری تمنا ہے کہ تمہارے آغوش میں میں اپنی جان دے دوں۔ بابا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ امام زمانہ نے پوچھا تو 11ویں امام نے کہا، بیٹا زہر کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ میرے اندر کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ سب کے سب گھل رہے ہیں، اب میں اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر پا رہا ہوں۔ ہاں زادارو، جتنا ہو سکے ماتم کرنا، جتنا ہو سکے گریہ کرنا، کیونکہ یہ آخری ایام ہے، آپ کو امام زمانہ کو بھی پرسہ دینا ہے اور بی بی فاطمہ کو بھی پرسہ دینا ہے، بی بی فاطمہ کو اپنے لال امام حسین کا پرسہ دینا ہے اور امام زمانہ کو اپنے والد محترم امام عسکری کا پرسہ دینا ہے۔ ہاں زادارو، بہت عنقریب یہ مجلسیں ختم ہو جائیں گی، یہ سلسلے ختم ہو جائیں گے، لیکن میں یقین سے کہوں گا، میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہوں گا کہ مولا یہ عزاداری کا سلسلہ محرم کے عنوان سے تو ختم ہو جائے گا، لیکن عزاداری ختم نہیں ہوگی جب تک ہماری سانسیں باقی رہیں گی، جب تک ہماری نسلیں باقی رہیں گی اور جب تک قیامت نہیں آ جائے گی، ہم فرش عزا کو بچھا کر آپ کا ذکر کرتے ہی رہیں گے۔ ہاں عزادارو، امام حسین پر جو مصیبتیں آئیں وہ کسی انسان پر نہیں آئی، اسی بات کو یاد کر کے مولا عسکری بھی بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ جب بھی کربلا کی یاد آتی تو وہ بے ساختہ رونے لگ جاتے تھے، ایسے روتے تھے جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کے لاش پر رویا کرتی ہو۔ جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ ہاں زادارو، امام حسن عسکری کو بہت کرب کے عالم میں، بہت عالم غربت میں آپ کو سامرا کی زمین پر زہر دے کے بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ہاں زادارو، زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ آپ کے سارے اعضاء اندر سے گھلنے لگے، خون کھولنے لگا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، ہاتھوں میں کپکپی طاری ہو گئی، پیروں میں راشا پڑ گیا۔ ہاں زادارو، ایسی حالت میں آپ نے اپنے بیٹے امام مہدی کو بلایا جس کی عمر صرف 5 سال تھی۔ آپ نے کہا، بیٹا تم اپنے زانوں میں میرے سر کو رکھ دو۔ امام نے امام کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، امام نے وصیت دینا شروع کر دی، کہا بیٹا میرے بعد ایسا پراشوب دور آئے گا، تمہیں غیبت میں جانا پڑے گا، تمہارے بعد ایسے ایسے حالات ہوں گے، اے میرے لال تم صبر کرنا، تمہارے بعد جو بھی حالات ہوں گے تمہارے ساتھ وہ واقعاً بہت مشکل حالات ہوں گے، سارے حالات میں صبر کرنا، تم امام سجاد کو اپنا آئیڈل بنانا۔ ہاں
आज़ादारो, इमाम ज़माना ने सारी वसीयतें सुनी। आखिर में इमाम अस्करी ने वसीयत फरमाई कि ऐ मेरे लाल, जब भी मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम तुम्हारे हाथों से मुझे गुस्ल देना, तुम मुझे कफन पहनाना, तुम मुझे नमाज जनाजा पढ़ाना, तुम ही मेरे हाथों से, अपने हाथों से दफन करना। हाँ आज़ादारो, इमाम ने सारी वसीयतें सुन ली। इमाम का जनाजा जैसे ही उठाया जा रहा था, बहुत शान व शौकत से उठाया गया। अरे इमाम का जनाजा इमाम ने पढ़ाया, इमाम को गुस्ल इमाम ने दिया, इमाम को कफन इमाम ने पहनाया। हाँ आज़ादारो, इमाम ने बहुत एहतराम से इमाम को कब्र में लिटाया। बहुत सारे लोग आए थे आपकी तशरीह जनाजा में, सारे लोग इमाम ज़माना को पुरसा देने लगे। मैं कहना चाहता हूँ मौला, आपका उम्र 5 साल है, मुझे पता है इस वक्त आलम यतीमी आप गुजार रहे हैं। आप इस आलम में यतीमी को हासिल कर रहे हैं कि जिस सिन में कोई भी यतीम हो तो उसे बर्दाश्त नहीं होता। हाँ मौला, आपने इस सिन में यतीमी को देखा। मैं कहूँगा आपका गम बहुत बड़ा है, लेकिन सैयदा सकीना से बड़ा नहीं है। मौला, आपके बाबा को बेदर्दी से शहीद किया गया, आपके बाबा को जहर दगा देकर शहीद कर दिया गया, लेकिन मौला अरे इमाम की शहादत के बाद लोगों ने आपको पुरसा भी दिया है और आपके साथ हुस्न सुलूक भी किया है। लेकिन हाँ आज़ादारो, मैं कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के मौला, अरे सैयदा सकीना जब यतीम हुई थी तो लोगों ने इस तरीके से पुरसा नहीं दिया जैसे आपको पुरसा दिया। अरे सारे लोग आते थे, कोई तमाचे मारता था, कोई ताजियाने मारता था। हाँ आज़ादारो, इमाम के दिल से पूछो कि इमाम किस तरीके से उन्होंने अपनी मुश्किल हालात को गुजारा होगा। लेकिन इमाम भी जानते हैं, अरे जो हालात करबला में हुए हैं वो हालात हमारे साथ पेश नहीं आए। इमाम अस्करी का जनाजा जब उठाया जा रहा था, इमाम हसन अस्करी ने एक मर्तबा जब नहीं करबला का रुख किया होगा और उसके बाद कहा होगा, ऐ मेरे हुसैन, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे जद्दे अमजद, जो मुसीबतें आप पर पड़ी वो मुसीबतें न आपके बाद किसी पर पड़ी न मुझ पर पड़ी। ऐ मेरे मौला, जब मेरी शहादत हो गई तो मेरे पास मेरा बेटा मौजूद था, लेकिन जब आपकी शहादत रूनुमा हुई, अरे आपके बेटों के हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। अरे सैयदे सज्जाद के दिल पर क्या गुजर गई होगी, यही कहा होगा, ऐ मेरे बाबा मुझे माफ कर देना, अरे आपका जनाजा पड़ा हुआ है, मैं उठा भी नहीं सकता, दफन भी नहीं कर सकता, अरे मैं इतना मजबूर हूँ, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में लंगर है और खारदार तौक डाला हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़्म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। परवरदिगार, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार, बारगाह पंजतन अलैहिस्सलाम के जितने भी अराकीन हैं, जो भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, परवरदिगार उनके रोज़े रिस्क में इजाफ़ा फरमा, उनके तरक्कियों में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार, अज़ादारी को और शायान शान तरीके से हमें करना नसीब फरमा। हर साल इसी तरह इमाम मज़लूम का मातम करने का शरफ़ इनायत फरमा। हमें बार बार हज व ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा और हमारी ताज़ियत, अर्ज़ अदब इमाम ज़माना और बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम को पेश फरमा। हमारा पुरसा कबूल फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सबको उनके नासिरीन में शुमार फरमा। मातम हुसैन।